ایئر مارشل صاحب میں ذرا جاننا چاہوں گا، لوگ بھی جاننا چاہیں گے کیا یہ ایئر فورس، انڈیا کی جو ایئر فورس ہے وہ صدمے سے دوچار ہے اور بالکل فارغ ہو چکی ہے، یا ابھی بھی اس کے اندر کوئی سکت ہے؟ جی دیکھیں، ایز فار انڈین ایئر فورس از کنسرنڈ، اپنے آپ کو تو وہ دنیا کی 5ویں ایئر فورس مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بہت زیادہ کیپیبلٹی ہے۔ آج کل کی جو نئی جو ماڈرن ایئر فورسز ہیں، اس کے اندر جہاز بہت کم میٹر کرتے ہیں نمبرز سے۔ اگر آپ کے پاس جہاز کم بھی ہوں، اگر آپ کے پاس کیپیبلٹی ہو تو آپ کسی ڈس ایڈوانٹیج پہ نہیں ہوتے۔ تو آپ اگر جہازوں کے نمبرز پہ اپنے آپ کو ایک بڑی ایئر فورس سمجھتے ہیں تو وہ ایک ٹھیک اسیسمنٹ نہیں ہے۔ اصل اسیسمنٹ تو ہوتی ہے آپ کی کیپیبلٹی کی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ابھی ریسنٹ آپریشن ہوا، اس میں پاکستان ایئر فورس کے جہاز آدھے تھے نمبرز میں جب ہم نے ان کے ساتھ ایئر کامبیٹ کی، اور انڈین ایئر فورس وہ ڈبل ان نمبر۔ وہ کیوں ان کو مار پڑی؟ ان کو مار اس لیے پڑی کہ ان کی کیپیبلٹی اتنی نہیں تھی اور ان کے پاس وہ ویئر ود آل نہیں تھا جس پہ وہ پاکستان ایئر فورس کو چیلنج کر سکتے۔ پاکستان ایئر فورس از اے نیو جنریشن ایئر فورس، اٹس اے ماڈرن ایئر فورس۔ انڈینز جو ہیں وہ لیک کرتے ہیں اس کیپیبلٹی میں، جو کہ ملٹی ڈومین کے اندر وہ آپریٹ کریں۔ چونکہ وہ ملٹی ڈومین میں آپریٹ نہیں کر سکتے تھے، اس کی وجہ سے ان کو مار کھانی پڑی۔ اور جو پاکستان ایئر فورس نے نئی ٹیکنالوجیز انٹروڈیوس کی اور جو پھر ان کو انٹیگریٹ کیا اپنی اسٹریٹجی میں اور امپلائمنٹ میں، اس سے ایک جو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوا کہ جس وقت ہم وار میں ان کے ساتھ گئے تو وی ور آلریڈی ویری ویل پریپیئرڈ ٹو چیلنج دیم ان دی ایئر، اور اس کے چیلنج کا آپ نے رزلٹ دیکھ لیا کہ دنیا میں بی وی آر فائٹ کے اندر ریسنٹ ٹائمز میں کہیں پہ بھی جو ہے 6 جہاز 1 گھنٹے کے اندر نہیں مار گرائے گئے۔ اور اس کا ریزن یہ تھا کہ ہماری جو ملٹی ڈومین آپریشنز، ہماری بی وی آر کی ہماری کیپیبلٹی، ہمارے PL-15 میسائل کی کیپیبلٹی، ہمارے J-10 کی امپلائمنٹ اسٹریٹجی وہ اتنی اعلیٰ تھی کہ انڈین ایئر فورس اس کے آگے ریزسٹ نہیں کر سکی۔ آج کہاں پہ کھڑی ہے ایئر مارشل صاحب؟ آج انڈین ایئر فورس کہاں پہ کھڑی ہے؟ ایز فار مائی انڈرسٹینڈنگ، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، میں اگر غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا ایئر مارشل صاحب، میرے خیال میں 2 سیٹلائٹس جو ہیں، پتہ نہیں مجھے یہ کہنا چاہیے یا نہیں، بٹ اینی ویز آئی ول سے اٹ، جی 2 سیٹلائٹس جو ہیں جس پہ کاؤنٹ کر رہی تھی انڈین ایئر فورس، اس کے سگنلز تو آپ نے فارغ کر دیے، اس کو ڈسرپٹ کر دیا، تو وہ تو دے ور آل لائک بلائنڈ، ٹھیک ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں سی جانا کتنے۔ تو وہ اب اس سچویشن میں تو وہ ہمارے لیے تو بڑی ون ون سچویشن ہے، بٹ مائی پوائنٹ از کہ ابھی آج ایز آف ناؤ ایئر مارشل صاحب انڈین ایئر فورس کہاں کھڑی ہے؟ فارغ ہے یا اپنے آپ کو دے آر لکنگ دیئر وونڈز اور واٹ؟ جی میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں، آپ کی ایئر فورس آج ایک ماڈرن ایئر فورس ہے اور اس میں آپ کی اتنی کیپیبلٹیز ہیں کہ آپ کے نمبرز کم بھی ہیں تو آپ انڈین ایئر فورس کو چیلنج کرتے ہیں۔ اور اس کا جو سب سے بڑی مثال ہے وہ یہ ریسنٹ کانفلکٹ کی، وہ یہ تھی کہ جب ان کے 6 جہاز گر گئے تو انہوں نے اگلے دن سے UAV کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ دے کیپٹ دیئر ایئر فورس 300 کلومیٹرز اوے فرام دا بارڈر۔ تو اگر وہ اس کی کسی ورتھ اسالٹ یا تھوڑا بہت بھی ان کے اندر دم خم ہوتا تو وہ ہوا میں اڑتے، وہ آتے بارڈر کے پاس، ان کو تکلیف ہوئی تھی، ان کے جہاز گرے تھے، وہ زخمی تھے، ان کو وہ آ کے چیلنج کرتے پاکستان ایئر فورس کو۔ دے ڈڈ ناٹ ڈو دیٹ اینڈ نائدر آئی ایکسپیکٹ کہ وہ ابھی بھی یہ کام کرنے کے قابل ہیں۔ آج اگر وہ یہ دے وانٹ ٹو وینچر اگین، ان کو وہی جواب ملے گا۔ تو اگر آپ مجھے بولیں کہ جی یو کین رائٹ آف دی انڈین ایئر فورس، یو کانٹ ٹوٹلی رائٹ دیم آف، بٹ دین دے پوز نو تھریٹ۔ اور اگر وہ کسی قسم کا آپریشن کرنا چاہیں گے تو منہ کی کھائیں گے، چونکہ ان کے پاس وہ ویئر ود آل نہیں ہے۔ ماڈرن جو وارفیئر ہے اس کے اندر آپ کی ملٹی ڈومین کی جب آپ ساری کیپیبلٹیز کو استعمال نہیں کرتے
تو تب تک آپ کے پاس وہ رزلٹ نہیں آتی. اب ملٹی ڈومین میں کیا آتا ہے، جس طرح آپ نے کہا جی اسپیس بھی ہے، ملٹی ڈومین کے اندر سائبر بھی ہے، ملٹی ڈومین میں EW بھی ہے، ملٹی ڈومین میں آپ کی UAVs کی کیپیبلٹیز ہیں، پھر آپ کے لانگ رینج مسلز ہیں، پھر آپ کے جہازوں کی کیپیبلٹی ہے. تو یہ ساری چیزیں ملا کے جب آپ ایز اے پیکیج دیکھتے ہیں تو یہ ایز اے پیکیج انڈین ایئر فورس از نو ویئر کلوز ٹو دی پاکستان ایئر فورس، فار دا ریزن بینگ کہ وی ہیو ڈیمونسٹریٹڈ کہ آپ کی کیپیبلٹی جو ہے وہ ہم سے بہت کم ہے. تو آئی پرسنلی تھنک کہ دی انڈین ایئر فورس اسٹینڈز نو چانس. اور آج اگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر انڈین ایئر فورس میں تھوڑا سا بھی دم خم ہوتا تو مودی صاحب یہ جو چلاکیاں دکھا رہے ہیں کہ جی میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، وہ کر دیتے. وہ صرف یہ کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ صرف ابھی گدر بھرپیاں کر سکتے ہیں. اینڈ ہی از ٹرائنگ ٹو کریٹ ریٹورک اگینسٹ اس اینڈ ڈو سیبر ریٹلنگ، اور تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. جو ہے وہ کچھ کھول پکڑ کے مسٹر ٹرمپ کے پاس جائیں گے. صاحب میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو آپ نے بھی F-35 کا کہا ہے نا کہ امریکن جیٹس انہوں نے انڈیا کو آفر کیے ہیں US نے، یہ کہتے ہیں جو ٹیکنالوجی اب پاکستان ایکوائر کرے گا وہ F-35 کو بھی کاؤنٹر کر سکتا ہے. دس از واٹ آئی ریڈ. میں آپ کی پریزنس کا فائدہ اٹھا کے اسے کنفرم کرنا چاہ رہی تھی. جی ایئر مارشل صاحب. جی بالکل. یہ ایکچولی دیکھیں نا J-35 F-35 دے آر ایکچولی کمپیٹیبل ٹو ایچ ادر. اور وہ پھر بات آ جائے گی امپلائمنٹ کے اوپر کہ ہم کیسے امپلائی کرتے ہیں اور وہ کیسے امپلائی کرتے ہیں. تو آپ نے وہ دیکھ ہی لیا کہ رفیل جو تھا وہ امپلائی نہیں کر سکے J-10 کے سامنے. تو میں اسی طرح امید کرتا ہوں اور انشاءاللہ آئی ایم کانفیڈنٹ کہ پاکستان ایئر فورس ول بی ایبل ٹو امپلائی J-35 بیٹر دین دی F-35. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو انڈینز تھے انہوں نے رفیل ہم سے پہلے لیا تھا اور ہم نے J-10 بعد میں لیا اور اس سے ان کی پٹائی کی. تو اب تو انشاءاللہ ہمارے پاس جو ہے J-35 پہلے آئے گا اور ان کے پاس F-35 بعد میں آئے گا. اگر وہ لیں گے تو پھر ان کا بھی یہی حال ہوگا کہ ان کی بھی پھر جو ہے J-35 سے پٹائی ہوگی. ایک چیز بتائیے گا، ایک چیز ایئر مارشل صاحب بتائیے گا، یہ جو J-35 ہے یہ بھی سلیٹ ٹیکنالوجی ہے؟ جی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے. جی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی وی ول بی دی فرسٹ ون ان ساؤتھ ایشیا ٹو ہیو اٹ. آپ نے J-35 کی بات کی نا کہ J-35 جو ہے that has the SLET technology, right? What I'm asking is what I'm asking is کہ J-35 جو F-35 جو ہے جو کہ امریکہ دینا چاہ رہا ہے انڈیا کو، وہ بھی SLET ٹیکنالوجی ہے اس میں؟ جی SLET ٹیکنالوجی آپ بس یہ سمجھے. جی تو پھر اس سے آگے میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے ویری کوئکلی کہ اگر سلیٹ ٹیکنالوجی اس میں بھی ہے F-35 میں بھی اور J-35 میں بھی، تو پھر دیٹ مینس کہ ہمیں وہ تو سلیٹ ٹیکنالوجی جو ہے وہ تو کر ہی نہیں سکتی، ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکتی، نہ سیٹلائٹ ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے اس کو، نہ ریڈارز ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کو. تو پھر ہاؤ ول دے بی ڈیٹیکٹیڈ؟ تو وار گیم تو پھر ساری ٹوٹلی چینج ہو جائے گی وار گیمز. اگر آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم ان کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کو کیسے پکڑیں گے تو پھر میں نہیں پوچھ رہا. اچھا نہیں میں نہیں پوچھ رہا. اس کا بھی حل ہے. نہیں میں نہیں پوچھ رہا. اس کا بھی حل ہے ہمارے پاس. اچھا ٹھیک ہے، بس اتنا ہی کافی ہے. اس کا بھی حل ہے ہمارے پاس. لیکن ابھی تو فی الحال انڈینز کو فکر کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے پاس آئے گا. اور پھر اگر وہ انشاءاللہ آئے گا تو اس کے اوپر تو اور بھی PL-15 سے بھی لیتھل میزائل لگا ہوا ہے. تو وہ کہاں چپتے پھریں گے. ٹھیک ہے. سو PL-15 بھی آپ کے پاس. تو آپ کا جو سوال تھا نا بیسکلی جی کہ جہاں پہ کہاں پہ انڈین ایئر فورس آج کھڑی ہے، انڈین ایئر فورس آج بھی پیچھے کھڑی ہے اور 300 کلومیٹر بارڈر سے دور کھڑی ہے. اور جب انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس J-35 آئے گا تو آپ اس کے اندر 200 میل اور ایڈ کر دیں. تو مطلب 500 میل پہ پیچھے چلی جائے گی انڈین ایئر فورس. تو پھر میرے خیال سے انہوں کو کرو کر ہی چلے جان بس پھر وہ. ہاں جی بالکل. مطلب اینڈ اٹ از اے ڈیلیما ان انڈیا دیٹ دیئر ایئر فورس ہیز بین بیٹن اپ نائس اینڈ پراپر.